ایران کو جوہری اسلحے کے حصول سے روکنے کے لیے برطانیہ اور اسرائیل کا مشترکہ کوششوں پر اتفاق ہو گیا ہے۔ اسرائیل اور برطانیہ نے ایران کو جوہری طاقت بننے سے روکنے کے لیے مل کر کوششیں کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن نے کہا کہ انہوں نے اپنے برطانوی ہم منصب جیمز کیولری کے ساتھ فون پر بات چیت کرتے ہوئے ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ کوہن نے ٹویٹر پر لکھا کہ میں نے اپنے دوست برطانوی وزیر خارجہ سے خطے میں ہونے والی تازہ ترین پیش رفت کے بارے میں بات کی ہے اور ہم نے ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت پر اتفاق کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے جوہری طاقت بننے سے پوری دنیا بالخصوص مشرق وسطی اور خطے میں عدم استحکام پیدا ہو گیا ہے۔ کوہن نے مزید کہا کہ برطانوی وزیر خارجہ جلد ہی اسرائیل کا دورہ کریں گے۔ ایرانی اور مغربی حکام نے کہا ہے کہ اسرائیل کا اتحادی واشنگٹن تہران کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہے، تاہم ایسے اقدامات کا خاکہ پیش کیا جا سکے جس سے ایران کے جوہری پروگرام کو روکنے کی راہ ہموار ہو سکے۔ ایک مغربی اہلکار نے گزشتہ ہفتے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا تھا کہ امریکہ کا بنیادی ہدف جوہری سطح پر حالات کو خراب ہونے سے بچانا ہے اور اسرائیل اور ایران کے درمیان ممکنہ تصادم سے ان دونوں ملکوں کو روکنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ایرانیوں نے غلط اندازہ لگایا تو اسرائیل کی جانب سے سخت رد عمل کے امکانات ہیں۔ ادھر اسرائیل ایران کی بڑھتی ہوئی طاقت سے پریشان ہے، وہیں اسرائیل کے اندر سے بہت ساری ایسی چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل کی حزب اختلاف اور عوامی حلقے مذہبی قوم پرست حکمران اتحاد کی عدالتی اصلاحات کی شدید مخالفت کر رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق نیتن یاہو کے تمام تر مجوزہ بل اب برباد ہونے جا رہے ہیں۔ کل بھی اسرائیل کے سابق وزیر اعظم یائر لیپڈ نے ایک اعلان کیا تھا کہ ہم فوجی، معاشی اور سیاسی طور پر ناکام ہو چکے ہیں، جس سے دشمن کو بڑا فائدہ مل سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج حزب اللہ نے لبنان کی فوج بھرتی کرنا شروع کر دی ہے۔ ان کی مدد سے خفیہ معلومات اور امریکہ کے دیے ہوئے لبنان کو ہتھیاروں کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اور ایران اب لگاتار حماس، حزب اللہ اور فلسطینی مضافت کاروں کی مدد سے اسرائیل کے اوپر چڑھائی کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اب امریکہ کی بجائے یورپ کے دیگر ملکوں سے مدد کی بھیک مانگ رہا ہے، اور اگر یورپ نے بھی سرخ جھنڈی دکھائی جس طریقے سے امریکہ دکھا چکا ہے تو اسرائیل کا کوئی والی وارث نہیں ہوگا۔